وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 111. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں تمام اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیے جانے کے بعد ہجرت کی، یعنی اللہ کے لیے اپنے وطن چھوڑ دیے، پھر جہاد کیے اور پریشانیوں پر صبر کیے، تو اے حبیب مکرم، آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 111. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. اس دن آئے گا ہر نفس، وہ اپنے بارے ہی میں جھگڑا کرے گا. وتوفی کل نفس ما عملت. اور پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا ہوگا. وہم لا یظلمون. اور ان پہ ظلم نہیں ہوگا. سامعین کرام، توحید کے مضامین ہیں، رسالت ہے، آخرت ہے. مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ بندوں کو توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور آج یوم محشر کی جو ہولناکی ہے اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ اس دن کیا حال کیا ہوگا. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. ترجمہ آپ نے سنا، اس دن ہر نفس اپنے بارے میں ہی، ہر نفس کو اپنے بارے میں فکر ہوگی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ نفسی کا ایک عام وہ ہے، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی. وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ ہر آدمی اپنے بارے میں فکر کرے گا. تو پھر یہ ہے کہ بتوفی کل نفس ما عملت. ہر نفس کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، اور ان پہ ظلم نہیں ہوگا. سامعین اکرام، اس سے مقصود یہ ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اگر ایمان نہ ہو، اگر ایمان باللہ نہ ہو، یہ میں جامع جملہ کہہ رہا ہوں، اگر ایمان نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان ہو اور کچھ غلطیاں ہوں تو پھر
اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت تو ضرور ہوگی، لیکن اگر ایمان نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یوم تأتی کل نفس، اپنے بارے میں فکر ہوگی۔ وہ آپ نے عام سنا ہے نا، نفسی نفسی، ہر ایک جو ہے نفسی نفسی کریں گے۔ اور تو صرف اس میں اتنا مضمون ہے کہ انسان کو یعنی اس دن کے حالات سے اللہ تعالیٰ پیشگی آگاہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اس دن کیا کرو گے، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اپنی نجات کی پڑی ہوگی، اور تم پھر اس دن کیا کرو گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ دوسرا بھی آپ ذہن میں رکھیں، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی ظلم کے۔ تو سامعین کرام، یہ وہ یوم آخرت ہے، یہ یوم جزا ہے، یہ یوم حساب ہے کہ اس کو ہم نے بھلایا ہوا ہے، اور اس سے ہم غافل ہیں، اور یہ غفلت جو ہے ہمارے حق میں ہی بہت خطرناک ثابت ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ ایک ٹائم بم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک ٹائم بم، ایک میز ہے، اس کے نیچے ایک ٹائم بم لگا ہوا ہے، اور اس میں 14 گھنٹے ہیں مثال کے طور پہ، یا 24 گھنٹے آپ لگا لیں، تو آپ صبح سے آپ کو علم ہی نہیں ہے، یا آپ اس سے غافل ہیں، کسی نے خبر دی آپ کو، لیکن آپ نے کہ بھئی تمہارے گھر میں ٹائم بم کسی نے فٹ کیا ہوا ہے اور وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، آپ نے اس خبر دینے والے کی خبر پر یقین ہی نہیں کیا، اور اس کو جو ہے مذاق سمجھا، تو پھر یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے آپ مطلب مثال کے طور پہ رات کے 9 بجے وہ پھٹنا ہے، آپ آج رات کو کسی نے اطلاع دی آپ کو 12 بجے، اور وہ 9 بجے پھٹنا ہے، تو مطلب اس میں 24 گھنٹے ہیں، تو آپ کھانا کھا رہے ہیں ساری فیملی کے ساتھ، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم بم، وہ اطلاع درست ہوتی ہے جو آپ کو دی جاتی ہے نا، وہ درست ہوتی ہے، تو ٹائم بم پھٹ جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ غرق ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے لاشوں کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ غفلت جو ہے نا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاعات کو ہم نے ایک مذاق کے طور پہ لے لیا ہے۔ سامعین کرام، یہ ایک بہت خطرناک صورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں یا اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے ہم سے، تو اس کے بارے میں ہم بالکل یعنی غفلت سے ہیں، اس پہ یقین ہی نہیں کر رہے، اور اس سے ہم نے غفلت اختیار کی بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، جس ایمان کی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، وہ ایمان، ویسا ایمان تو ہم لانا ہی نہیں چاہتے، ہم تو ایک سرسری سا ایمان، یعنی آپ دیکھیں نا، ہم لوگ اپنے ایمان پہ مطمئن ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے جو اسلام ہے، ایمان ہے، اور بہت اچھے اچھے لوگ ہیں۔ آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے جو عہدوں کا میں آپ کو نام لیتا ہوں نا، تو وہ تمام لوگ جو ہیں اپنے اپنے جو ان کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، جو سیاست والے ہیں، جو بڑے بڑے 22 گریڈ ہیں اور 20 گریڈ ہیں اور 25 گریڈ ہیں، یہ سارے آپ دیکھیں نا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اندازہ تھوڑا سا لگا سکیں، باقی کسی کو نشانہ بنانا یہ میرا مقصود ہرگز نہیں ہے۔ تو ہر ایک نے زندگی کے بارے میں کچھ نظریہ قائم کر لیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری جو ان کی تگ و دو ہے وہ دنیا تک محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا لینا، آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا، اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنوں کو فالو کرنا، یہ کبھی ہمارا مقصود نہیں رہا۔ یہ بڑے بڑے عہدے، اب چھوڑے بڑے بڑے عہدوں کو، آپ نیچے آ جائیں، نیچے آ جائیں، جو مزدورکار لوگ ہیں، جو فیکٹری ورکرز ہیں یا فیکٹری مالکان ہیں، ٹھیک ہے،
اچھا، جو بازار میں چل پھر رہے ہیں آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں، کیا یہ احساس ہے کہ بھئی روز قیامت آنے والا ہے اور میں مرنے والا ہوں؟ دیکھیں، مرنے کا تو وقت کسی کو نہیں معلوم، مرنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، تو لیکن موت سے ہم غافل ہیں۔ تیاریاں دنیا کی ہیں ساری، اس بات پہ آپ غور کریں نا ذرا، ساری تیاریاں جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ ہم نے بتا رہا ہے کہ بھئی نقصان کے لحاظ سے وہ لوگ سب سے زیادہ نقصان میں ہیں جن کی ساری تیاریاں جو ہیں، کوششیں دنیا میں غرق ہو گئیں، اور اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے احکامات سے عملاً انکار کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، اور اس کی ملاقات سے بھی انکار کیا ہوا ہے، یعنی تیاری نہیں ہے۔ آپ چلے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، بازار میں آپ گھومیں، جس کی دکانداروں کی تعداد یا چلنے پھرنے والوں کی تعداد وہاں 2000 ہے۔ ایک بازار ہے جس میں دکاندار اور گاہک یہ 2000 کی تعداد، ایک ایک سے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ نے اللہ کی ملاقات کے لیے کوئی تیاری کی ہے یا آپ کر رہے ہیں؟ وہ سر سے پاؤں تو اوپر سے لے کر نیچے تک آپ کو دیکھے گا کہ بھئی آپ کی شکل کو دیکھے گا کہ آپ کی شکل کیسی ہے۔ یہ کیا ناشنا بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سی انوکھی بات ہو رہی ہے؟ وہ پہلے سمجھے گا۔ اگر آپ جو پوچھنے والی شخصیت ہے وہ میری طرح میری طرح ہے تو وہ تو نظر انداز ہی کر دے گا، یہ مولوی ہے، اس کو اپنی پڑھی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی داڑھی منڈا شخص پوچھے تو وہ پوچھیں گے کہ بھئی تمہارا مطلب کیا ہے اس سوال سے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی ملاقات، اس سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی آپ دیکھیں نا، یہ ہمارا سارے معاشرے کا حال ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ 2000 میں سے شاید ہی کوئی آپ کو ملے جو آپ کو کوئی تسلی کا جواب دے، ورنہ آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر۔ دنیا کے بارے میں آپ پوچھیں تو پھر وہ ہر ایک جو ہے اپنے دانش میں ہوشیار بنا پھر رہا ہے، اور آخرت کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت غافلون، دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو یہ جانتے ہیں اور آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ تو یہ غفلت جو ہے یہ عام طور پہ سامعین کرام ہمارے معاشرے پہ چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں ہے اور انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے، حق سے منہ موڑا ہے، معرضون۔ تو یہ اعراض اور پہلو تہی جو ہے، یہ روز قیامت بڑا خطرناک نتیجہ اس کے سامنے بن کے سامنے آئے گا، کیونکہ وہاں تو نیک اعمال کام آئیں گے، اور نیک عمل ہے کیا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اور یہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ نیک اعمال یا عبادت کے بارے میں ہمارا جو ہمارے ذہن میں جو مفاہیم ہیں وہ محدود ہیں۔ تو نیک اعمال، بہرحال نیک عمل کیا ہے سامعین کرام؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب تک ہمارا مقصود واحد نہ بن جائے، اللہ تعالیٰ جب تک ہماری ترجیح نہ بن جائے، آخرت ہماری ترجیح نہ بن جائے، دنیا کے مقابلے میں آخرت اگر ہماری ترجیح نہ ہو تو ہمارا ہر عمل بد عمل ہوگا، اور اس کا یعنی نیک اعمال کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوگا، اور جو باقی چیزیں ہیں وہ تو برے اعمال میں شامل ہوں گی۔ لیکن مجھے اس وقت ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا یا نماز پڑھی یا روزہ رکھا تو وہ شرک۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی الفاظ میں نے آپ کو کہے، لیکن پھر مجھے حدیث یاد آ گئی کہ یہی نیک اعمال جو ہیں یہ شرکیہ افعال لکھے جائیں گے۔
کہ آپ ریاکاری سے نماز پڑھ رہے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے ضرور نوٹ کر لیں کہ مقصد حیات کا تعین سب سے پہلی اینٹ ہے۔ اگر اس کا تعین کیے بغیر آپ نے کچھ نیک کام کیے بھی تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں اس کو ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا۔ تو بہرحال آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، اس دن ہر نفس کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، اپنی فکر ہوگی، تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے گا، نہ رسول تمہاری شفاعت کریں گے۔ یہ بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، اور دوبارہ میں کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر ایمان نہ ہو، ایمان باللہ نہ ہو سامعین کرام، تو پھر یہ حالت ہوگی کہ آپ کے کوئی کام نہیں آئے۔ ہاں اگر ایمان ہے، آپ سے پھر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، کچھ گناہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کر دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ان کی شفاعت فرما دیں گے، اور جو مومن ہیں بہت گناہ گار ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ان کی شفاعت کریں گے۔ لیکن ایمان کے بارے میں سامعین کرام یہ ذہن میں رکھیں کہ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے، پہلے وہ جانیں اور پھر اس طریقے سے ایمان لائیں۔ پھر اگر کچھ گناہ ہوتے ہیں تو چلو آپ اول تو دنیا ہی میں آپ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ مومن جو ہے وہ محتاط رہتا ہے، متقی ہوتا ہے، تو اس سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو وہ اس پہ اصرار نہیں کرتا، اور اس سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کر کے زندگی گزارتا ہے۔ ہماری جو زندگی ہے سامعین کرام، یہ تو ایک باغیانہ زندگی ہے، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ کوئی خیر کا پہلو میں نہیں دیکھتا، کیونکہ پہلی اینٹ جو تھی وہ غلط ڈالی آپ نے۔ اللہ سے محبت بنیاد ہونی چاہیے زندگی گزارنے کی، لیکن آپ نے دنیا کی محبت کو بنیاد بنا لیا، دنیا کو مقصود حیات بنا لیا۔ ٹھیک ہے آپ زبان سے نہیں کہہ رہے، لیکن عملاً تو ایسا ہے نا کہ آپ کی ساری کوششیں جو ہیں وہ گم ہو گئیں دنیا کے لیے۔ پھر آپ کلمے پڑھ کے روزے رکھ کے اور نماز روزے رکھ کے اپنے آپ کو بخشواتے ہیں، ایسی بخشش نہیں ہوتی سامعین کرام۔ پھر وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو سامعین اکرام، جب ہر نفس کو پورا پورا بدلہ ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجرم ہیں ان کو ضرور سزا ملے گی، اور جو مسلم ہیں ان کو ضرور اللہ تعالیٰ جزا دے گا، جزائے خیر دے گا۔ اور مسلم اور مجرم یہ برابر نہیں ہو سکتے سامعین کرام۔ ہم تو گناہ آلود زندگی گزار رہے ہیں، ہر کام ہمارا گناہ ہے۔ آپ کو میں نے گناہ کی تفصیل بیان کی ہے نا، ہو سکتا ہے بعض سامعین پہلی مرتبہ میری بات سن رہے ہیں، تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ گناہ کیا چیز ہے۔ زندگی کا ہر کام گناہ بن جاتا ہے جب آپ دنیا کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں، یا آسان الفاظ میں، قرآن کے الفاظ میں یہ کہوں کہ اگر آپ نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر عملاً ترجیح دے دی ہے، اور آخرت کی زندگی کو مؤخر کر دیا ہے، اور دنیا کی طلب کو اولین حیثیت، بلکہ ترجیح کے میں الفاظ کہہ رہا ہوں، اس کے اپنے معنی ہیں۔ ترجیح اول آپ کی دنیا کی نفع و نقصان ہے اور دنیاوی زندگی ہے، پھر ہر عمل جو ہے وہ گناہ ہے اور وہ عمل بد میں شمار ہوگا سامعین کرام۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، جیسے کہ ایک کافر ہے، اب وہ اس نے کلمہ توحید نہیں پڑھا، اب وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اور سارے نیک کام کر رہا ہے، خیراتیں دے رہا ہے، دوسروں سے اچھا سلوک کر رہا ہے، بہت رحم دل ہے، نیک دل ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ بھئی کچھ ملے گا اس کو؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے بنیاد کو ہی تسلیم نہیں کیا ہے،
اور اسی بنیاد کے بارے میں سامعین اکرام ذرا غور کریں، میں آپ سے اسی بنیاد کے بارے میں باتیں کہتا رہتا ہوں کہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی میری جو بات چیت ہے اس کا بنیادی نقطہ یہی ہوتا ہے کہ لا الہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ لا مقصود الا اللہ، کہہ دو کہ لا محبوب الا اللہ، کہہ دو کہ لا مطلوب الا اللہ۔ اگر یہ انسان نے کہہ دیا دل و جان سے تو پھر کام ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر تو زندگی کی گاڑی جو ہے صراط مستقیم پر آ جاتی ہے، اور رب کو مقصود بنا کے آپ جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا ہی کے کیوں نہ ہو، تو وہ سب جو ہے نیک اعمال بن جاتے ہیں سامعین کرام۔ تو وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا ہے اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی کسی نیک اور بد پر کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ نیکوکار نے نیکی کی ہوگی وہاں اس کو اجر نہیں ملے گا، یا بدکار نے بدی کی ہوگی وہاں اس کو سزا نہیں ملے گی۔ لا یظلمون، ظلم نہیں ہوگا، لا ظلم اليوم، نو، آج ظلم نہیں ہوگا۔ اچھا، تو بہرحال یہ نیکوکاروں کے لیے تسلی کی باعث ہے یہ آیت جو ہے کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو بدکار لوگ ہیں، اور بدکار کی میں نے ہم تو اندھیرے میں ہیں نا، تو ہر چیز کے مفاہیم جو ہے محدود ہیں۔ بدکار، اب تم نے بدکاری کی ہے تو بدکاری کا بہت محدود مفہوم ہے ہمارے، کہ بھئی وہ ایک لڑکا ہے ایک لڑکی سے تعلقات رکھ رہا ہے، یا وہ اس بازار جا رہا ہے وہاں بدکاری کر کے آتا ہے، اور مثال کے تو یہ محدود مفہوم ہے، نہیں، بدکاری تو وہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بدکاری نہیں ہے، لیکن یہ بڑا محدود مفہوم ہے۔ لیکن بدکار، بد عمل، بدکار، کار کیا عمل کو کہتے ہیں، تو ذرا وسیع مفہوم میں لیں، ہر وہ عمل بد ہے جس کی بنیاد تقوی نہ ہو، جس کی بنیاد رضا الہی نہ ہو، وہ عمل بد ہے۔ اور میں اگر اور آسان کر دوں آپ کو یہ بات سمجھنے کے لیے کہ اگر ہماری زندگی کی بنیاد ترجیح ہماری دنیا بن گئی، سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں اور اس پہ اچھی طرح سوچیں، اور یہ بہت خطرناک بات ہے اور بہت نقصان دہ بات ہے۔ اگر ہماری زندگی کی بنیاد دنیا بن گئی، دنیا و ما فیہا، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کافروں کی اللہ تعالیٰ نے وہ جو کی ہے نا تشریح کہ کافر کون ہے، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں اس سے آخرت کے مقابلے میں۔ آج دیکھیں یہ مسلمان معاشرہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، آپ دیکھیں ان کی زیادہ محبت کس سے ہے، یہ آپ لگا لیں وہ تجزیہ، ایک پولنگ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، دنیا کے دلدادہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ بہرحال یہ نقصان کی بات ہے، اور آگے چلتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، یہ تو ذرا وہ ہو جائے گا، مضمون وہ ہو جائے گا، طویل ہو جائے گا سامعین کرام۔ میں اسی آیت کے متعلق 2-3 جملے کہہ کے آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، دوبارہ میں آپ کو ترجمہ بتا دوں، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، اس دن آئے گا ہر ایک نفس، تجادل، وہ جھگڑا کرے گا، یعنی اس کو اپنی بارے میں فکر ہوگی، اپنے یہ قرآن میں اس کے بارے میں وہ موجود ہیں، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسمیں کھائیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے، پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے کہ بھئی ان کو جو ہے یہ ہیں وہ لوگ، یعنی جو تابعین ہیں جنہوں نے اتباع کی تھی ظالموں کی اور گمراہوں کی، تو وہ کہیں گے گمراہ پیر ہیں، گمراہ لیڈر ہیں، گمراہ حکمران ہیں، ان کی جس نے بھی اطاعت کی ہوگی تو کہیں گے کہ بھئی ہؤلاء الذین اضلون السبیل، یہ وہ لوگ ہیں اے اللہ تعالیٰ، یہ وہ لوگ ہیں، ان کو پکڑ لے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوگا،
بہرحال یہ ساری جو ہے نا یہ بات چیت جو ہے قرآن میں، یہ جھگڑے جو ہیں شیطان کا اور اس کا جھگڑا ہوگا، شیطان اور اس کے پیروکاروں کا جھگڑا ہوگا۔ شیطان وہ کہیں گے کہ تم نے تو ہم نے، شیطان بلکہ کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، پھر وہ کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ شیطان کہے گا کہ بھئی میرا تو تم پہ کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو تمہیں بس دعوت دی، تم نے قبول کر لی، گمراہی کی دعوت دی، تم نے قبول کر لی، اب مجھ پہ ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تو آج میں انکاری ہوں تمہاری عبادت سے۔ بہرحال یہ ساری بات چیت ہوگی، یعنی یہ جھگڑے، یہ بات چیتیں اور یہ سارے ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، آج میں پورا بدلہ دوں گا، ما عملت، جو عمل ہوا ہو۔ اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کی کوئی قید نہیں لگائی، کوئی قید نہیں لگائی کہ یہ بھئی نیکوکاروں کو نہیں، توفیٰ کل نفس، ہاں پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر ایک نفس کو، ما عملت، جو عمل انہوں نے کیا ہوگا۔ اب سامعین اکرام جہاں تک جنت کا تعلق ہے، یہ تو یعنی اس کا تو تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ وہ اپنی جنت دے گا، لیکن نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے راضی ہو، بس یہ بہت بڑا اجر ہے۔ باقی تو جنت ہے، اس کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ بھی کیا ہے اور اپنے فضل سے دے گا، لیکن یہ کوئی استحقاق نہیں ہے۔ عمل کا بدلہ یہ ہے کہ بس رب آپ کا راضی ہو، اور یہی دنیا میں عمل کرتے ہوئے سامعین کرام ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ میں نے تو رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے بس۔ باقی تو جنت ہے، اس کی نعمتیں ہیں، پھر یقیناً جنت میں جو حقیقی نعمت ہے اس کے تو ہم طلبگار بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے، اس کا قرب ہے اور اس کا دیدار ہے۔ یقیناً اسی لیے ہم آئے ہیں اس دنیا میں کہ اپنے آپ کو اس ملاقات کے لیے زبردست تیاری کر کے جائیں وہاں۔ تو ابھی میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اس دن آئے گا ہر نفس، اچھا چلیں تلاوت ہے، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اس دن آئے گا ہر ایک نفس، وہ اپنے ہی بارے میں اس کو فکر ہوگی، جھگڑا کرے گا اپنے آپ کے بارے میں، بحث کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ On the day when every soul will come pleading for itself, and every soul will be paid in full for what it has done, and they will not be wronged۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔